أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم إن أولى الناس بإبراهيم بشك سب سے زیادہ قریب لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے للذین البتہ وہ لوگ ہیں تبعوہ جنہوں نے ان کی پیروی کی وَهَذَا النَّبِي اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے واللہ اور اللہ تعالی ولی المؤمنین دوست ہیں ایمان والوں کے وَدَّت طَائِفَةٌ پسند کیا ایک گروہ نے من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے لو یضلونکم کہ وہ گمراہ کر دیں تمہیں وما یضلون اور نہیں وہ گمراہ کرتے الا انفسہم مگر اپنے ہی آپ کو وما یشعرون اور نہیں وہ سمجھتے شعور رکھتے یا اہل الکتاب اے کتاب والو لم تکفرون کیوں تم انکار کرتے ہو بآیات اللہ اللہ کی آیات کا وانتم حالانکہ تم تشہدون گواہ ہو یا اہل الکتاب اے کتاب والو لم تلبسون الحق کیوں خلط ملط کرتے ہو حق کو بالباطل باطل کے ساتھ نا حق کے ساتھ وتکتمون الحق اور چھپاتے ہو تم حق وانتم تعلمون اور تم جانتے بھی ہو وقال طائفۃ اور کہا ایک گروہ نے من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے آمنو ایمان لو بالذی اس پر انزل علی الذین آمنوا جو کتاب اتاری گئی ان لوگوں پر جو ایمان لائے وجہ النہار دن کے ابتدا میں وکفروا اور انکار کر دو اس کا آخرہ دن کے آخر میں لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوگ لوٹ آئیں ولا تؤمنوا اور نہ تم مانو نہ ایمان لاؤ الا لمن مگر اس کے لیے تبع دینکم جو پیروی کرے تمہارے دین کی قل آپ کہہ دیجئے ان الہدی بے شک ہدایت ہدی اللہ اللہ کی ہدایت ہے ان یؤتا یہ نہیں مانتے اس لیے کہ ان یؤتا احد کے دیا جائے کسی اور کو مثلا اسی جیسا ما اوتی تم جو تمہیں دیا گیا
او یحاجوکم یا کہ وہ جھگڑیں تم سے عند ربکم تمہارے رب کے ہاں، قل کہہ دیجئے ان الفضل بے شک فضیلت بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء دیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ تعالی وسعت علم والے ہیں، یختص برحمتہ خاص کرتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء جسے چاہتے ہیں، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل والے احسان والے ہیں۔ جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا اس وقت کی جو قومیں قرآن کی مخاطب تھیں ان میں سر فہرست تو مسلمان تھے، اور پھر مشرکین عرب، اور پھر یہود نصارہ، اور یہ سب کے سب طبقات دعویٰ رکھتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہم پیروکار ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے بڑے تھے، رہنما تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب گزشتہ آیت میں دیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے کہ یہودی کہیں کہ ہم ان کے پیروکار ہیں، نہ نصرانی عیسائی تھے کہ عیسائی کہیں کہ ہمارے تھے، اور نہ ہی وہ من المشرکین بت پرستی کرنے والوں میں سے تھے کہ مشرک اور بت پرست کہیں کہ ہم تو ان کے دین کے پیروکار ہیں، ولیکن کان حنیفا مسلما بلکہ وہ مسلمان تھے، اللہ کی طرف یکسو ہونے والے موحد تھے۔ اس لیے فرمایا کہ تم کوئی بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت جو کرو تو نسبت اس کی صحیح بنے گی جو ان کی تعلیمات کا پیروکار ہوگا، محض زبانی کلامی بات کرنے سے صحیح نہیں ہو جاتی۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق ہے، امتی ہونے کا تعلق ہے، تو یہ دعویٰ بھی سچا اسی کا ہوگا جو حضور کا متبع پیروکار اور آپ کی اتباع کرنے والا۔ محض زبانی کلامی باتوں سے انسان کسی کا پیروکار نہیں ہوتا جب تک عملی طور پر پیروی نہ کرے۔ تو اس لیے فرمایا ان اول الناس بابراہیم، بے شک سب سے زیادہ قریب لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے للذین، البتہ وہ لوگ ہیں اتبعوہ جو ان کی پیروی جنہوں نے کی، جو ان کے نقش قدم پہ چلے، ان کے تعلیمات پہ عمل پیرا ہوئے، وہ ہیں ان کے قریب، ان کے متعلق۔ وہذا النبی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پیروکار ہیں، اور ان کی ملت بھی ابراہیم ہے، یہ سب سے زیادہ قریب ہے ان کے۔ والذین آمنوا، اور اس نبی کے بعد وہ لوگ ان کے قریب ہیں جو ایمان لائے اس نبی کے ساتھ، یعنی جو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم تھے۔ فرما حضور کے بعد سب سے زیادہ قریب حضرت ابراہیم کے یہ لوگ ہیں، کیونکہ یہ ان کی ملت پہ چلنے والے ہیں۔ واللہ ولی المومنین، اور جو بھی اللہ کی ذات پر سچا ایمان لائے گا اور اس کی توحید پر چلے گا تو وہ مومن ہے، اور اللہ دوست ہیں سب ایمان والوں کے۔ ود طائفۃ من اہل الکتاب، چاہا پسند کیا طائفۃ من اہل الکتاب، ایک گروہ نے، ایک جماعت نے اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم، کہ وہ تمہیں گمراہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں، یہ اس قدر تعصب مذاہب اور ادیان کے حوالے سے رکھتے ہیں، یہ اپنے سوا دنیا میں کسی کو برداشت ہی نہیں کرتے۔ اس دور میں بھی ایسے تھا، اور آج کی دنیا میں بھی آپ دیکھیں یہ قومیں یہود و نصارہ یہ دنیا میں اپنے سوا کسی کو برداشت نہیں کرتے، اور سب سے زیادہ متعصب مذاہب میں یہودیت ہے، یہ اپنے سوا کسی کو اس دھرتی پہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج دیکھ لے پوری دنیا میں فساد اسی قوم کا پیدا کردہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ پسند کیا ایک گروہ نے ان اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم، یہ کہ وہ گمراہ کر دیں تمہیں، وما یضلون، اور انہوں نے اس دور میں یہود و نصارہ نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی بھرپور کوششیں کی،
صحابہ رضی اللہ عنہ کو دین سے ہٹانے کے لیے مظالم، لالچ، ہر قسم کے حرب آزمائے، لیکن کوئی بھی مخلص مسلمان ان کے بہکاوے میں نہیں آیا۔ کوششیں بہت کی، ظلم و ستم بہت ڈھائے، اور تاریخ شاہد ہے، اور بہت سی کتابیں صحابہ پہ لکھی گئی ان کی حیات اور ان کی زندگی پہ، جس میں ان پہ ڈھائے جانے والے مظالم، یہاں تک کہ عورتیں جو صنف نازک ہے وہ بھی ہر قسم کے مظالم کو برداشت کر گئیں، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا، اور ان کی ان حرکات اور ان کی ان کوششوں کا کوئی بھی ان پہ اثر نہ ہوا۔ تو فرمایا کہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، مسلمان تو نہ بہکے، لیکن اس کا نقصان ان پہ پڑا کہ اور گناہ اپنے ذمہ لیے۔ وما یضلون، اور نہیں وہ گمراہ کرتے الا انفسهم، مگر اپنے آپ کو، یعنی ان دوسروں پر محنت مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا وبال ہی نہیں پہ پڑتا ہے، اور وہ گناہ ان کے ڈبل ہو جاتے ہیں۔ وما یشعرون، اور اس کا انہیں شعور ہی نہیں ہوتا۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، یہود و نصارہ، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، وانتم تشہدون، اور تم گواہ ہو، تم سب جانتے ہو، اور اللہ کے نبی کی نبوت کے بارے میں تمہارا 100% یقین ہے کہ یہ سچے ہیں۔ وانتم تشہدون، اور تم ان کی نبوت کے گواہ ہو، تمہیں معلوم ہے یہ سچی نبوت ہے۔ جیسے دوسری آیت میں فرمایا، یہ حضور کو اس طرح سچا نبی پہچانتے ہیں کہ اتنا باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانتا جتنا یہ حضور کو اپنی کتابوں سے، اپنی ان کی تعلیمات سے سمجھتے ہیں۔ وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہ ہو، اس کے باوجود تم انکار کفر کرتے ہو۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں ملا دیتے ہو حق کو باطل سے؟ خلط ملط، تلبیس کا معنی ہوتا ہے کہ معاملے کو ایسا الجھا دینا کہ دیکھنے والا، سننے والا اس میں سچ اور جھوٹ میں پہچان ہی نہ کر سکے، صحیح اور غلط میں اس کو تمیز ہی نہ ہو سکے، اس کو تلبیس کہتے ہیں۔ تو کیوں خلط ملط کر دیتے ہو حق کو باطل کے ساتھ؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور کیوں تم چھپا جاتے ہو حق کو؟ بہت سی چیزیں تھیں حق کی، ان کی کتابوں کی تعلیمات کی، لیکن یہ لوگ ان کو ہضم کر جاتے تھے، انہیں چھپا دیتے، سامنے نہیں آنے دیتے۔ جیسے ان کی کتابوں میں تورات و انجیل میں حضور کی شہادتیں، آپ کے سچا ہونے کی باتیں، آیتیں موجود تھیں، صحابہ کی تعریفات موجود تھیں، لیکن چھپا جاتے تھے۔ وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ تم جھوٹ بول رہے اور تم سچ کو چھپا رہے ہو۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا، اور مسلمانوں کو جو گمراہ کرنے کی منصوبہ بندی کرتے تھے، پلاننگ کرتے تھے، وہ کیسی ہوتی تھی، اس کا ذکر اللہ نے یہاں پہ فرمایا۔ وقالت طائفۃ، اور کہا ایک گروہ نے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، آمنو، کہ تم ایمان لاؤ۔ انہوں نے کچھ اوباش قسم کے لوگ تیار کیے جن کا کام تھا مسلمانوں میں شکوک شبہات پیدا کرنا اور مسلمانوں کو اپنے دین سے متزلزل کرنے کی کوششیں کرنا، اور اس کا طریقہ یہ اپنایا، کہا کہ آمنوا بالذی، ایک جتھا تیار کیا اور کہا کہ تم ایمان لے آیا کرو، بالذی، اس کتاب قرآن پر، انزل علی الذین آمنوا، جو اتاری گئی ہے ایمان والوں پر، وجہ النہار، دن کے شروع حصے میں، یعنی صبح ان مسلمانوں کے پاس جاؤ اور بڑے مجمع میں جا کے کہو ہم مسلمان ہو گئے، آج سے ہم قرآن پر ایمان رکھیں گے اور ان نبی کو، ان کی تعلیمات پر چلیں گے، اور سارا دن ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہو، اور پھر اس کے بعد ان سے الگ ہو جاؤ۔ وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، جب شام ہو تو پھر آ جاؤ ان کے مجمع میں، اور آ کر وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، کفر کر دو اس اسلام کا کے بارے میں، اس کا انکار کر دو، اس قرآن کا، آخرہ، دن کے آخری حصے میں، اور آ کے کہو جی ہم صبح ایمان لائے تھے، ہم نے سارا دن اس دین کے بارے میں سوچا سمجھا، اس کو پڑھا، لیکن ہم شام کو اس نتیجے پہ پہنچے ہیں اس میں کچھ نہیں ہے،
اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے ہم پھر اپنے پہلے دین پر آ جاتے ہیں۔ وَاکْفُرُوا آخرہ، اور کفر کر دو تم اس کے بارے میں آخر دن میں، لعلہم یرجعون، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ انہوں نے جو منصوبہ بنایا اس کا یہ لعلہم یرجعون، تاکہ جو مسلمان ہیں یہ بھی پلٹ آئیں واپس اپنے اپنے دینوں میں، جو یہودیت سے مسلمان ہوا، عیسائیت سے، بت پرستی سے، یہ پھر لوگ اسلام کو چھوڑ دیں۔ یہ انہوں نے منصوبہ بنایا، ایک پروگرام بنایا، اور ساتھ میں جو اوباشوں کو، گنڈوں کو تیار کیا ان کے بڑے اہل علم نے، یہ انہیں تعلیم دی، یہ انہیں سمجھایا کہ اس کا خیال رکھنا وَلَا تُؤْمِنُوا، کہ یہ جو تم ایمان کی بات کہنا ظاہر سے، اوپر سے بات کہنا، دل میں یہ بات تمہارے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دل میں تم اگر ان پر ایمان لے آؤ گے تو تم اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس لیے کہا کہ وَلَا تُؤْمِنُوا، اور نہ تم ایمان لانا، یقین کرنا کسی کی بات کا، الا مگر لمن، اس کی بات کا، تبع دینکم، جس نے پیروی کی تمہارے دین کی، یعنی جو تمہارے دین پر صحیح چلنے والا ہے، بات صرف اس کی ماننی ہے، یہ اوپر سے صرف پراپیگنڈا کرنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے مان لیا۔ قل، تو اللہ جل شانہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے، ان الہدی ھدی اللہ، تمہارے اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے ہدایت رکتی نہیں ہے، اور ہدایت کے راستے بند نہیں ہوتے، مسدود نہیں ہوتے، یہ تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ اللہ نے اس کے راستے خود بنانے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، ان الہدی، بے شک ہدایت، ھدی اللہ، وہ تو اللہ کی ہدایت ہے، وہ جس کو چاہے دے اور جس کو دے اس پر وہ جما دے، تو تم کون ہوتے اس کو ہدایت سے پھیرنے والے؟ باقی رہا کہ تم اس ہدایت کو قبول نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ نہیں تم سمجھ نہیں پا رہے، تمہیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی، اس کی وجہ ضد ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، تمہارے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر حسد یہ ہے، ضد یہ ہے کہ ان یؤتی، کہ کیوں دیا جائے، احد، کوئی اور ایک، مثل، اسی طرح کی، وہی نبوت کتاب، ما اوتیتم، جو تمہیں دی گئی، کہ جیسے تم بنی اسرائیل تمہارے پاس نبوت ہے، آسمانی وحی ہے، تمہارے دل میں حسد ہے کہ یہ نبوت ہمارے بنی اسرائیل کے علاوہ کسی کو کیوں ملے، کیونکہ حضور بنو اسماعیل میں سے تھے، بنو اسرائیل سے نہیں تھے۔ یہ حسد انہیں کھا گیا، اور اس ضد نے انہیں حضور کے انکار پہ مجبور کیا۔ او جو حاجوکم، یا دوسری وجہ یہ کہ تم اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ کل کو قیامت کے دن یہ مسلمان تمہارے خلاف جھگڑا اللہ کی بارگاہ میں کر دے، اور یہ کہ سچ ان مسلمانوں کے سامنے نہیں بولنا، آپس میں کہتے تھے کہ یہ نبی سچے ہیں، قرآن صحیح کتاب ہے، لیکن یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کے سامنے یہ بات نہیں کہنی۔ کیوں؟ کہ او جو حاجوکم، یہ مسلمان کل خدا کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے تمہارے خلاف۔ اے اللہ، یہ جانتے تھے حق کو، پھر بھی انہوں نے انکار کیا، تو اس لیے ہمارے خلاف دلیل نہ بنے۔ او جو حاجوکم، کہ تم ان کے سامنے یا اپنے سوا کسی کے اوپر اعتماد نہ کرنا کہ کہیں یہ جھگڑا نہ کر لیں تمہارے بارے میں، عند ربکم، تمہارے رب کی بارگاہ میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان الفضل بید اللہ، کہ فضیلت تو اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہے، وہ جو عظمتیں دیتا ہے وہ اس کے خزانے اس کے پاس ہیں، تو اس نے یہ فضیلت اس آخری نبی کو دی، حضور کو دی، کہ آخری نبوت اللہ نے ان کے دامن میں رکھی اور بنو اسرائیل کے خاندان میں اللہ نے رکھی، تو یہ اللہ کا فضل، وہ جس کو چاہے دے، تم کیوں حسد کرتے ہو؟ یؤتی من یشاء، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسیع علم والے ہیں۔ یختص برحمتی من یشاء، وہ خاص کرتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں۔ اور جیسے دوسری آیت میں اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو پتہ ہوتا ہے اس نے کہاں رسالت کو رکھنا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت و رسالت یہ عہدہ اللہ کا عطا کردہ ہوتا ہے، وہبی ہوتا ہے، کسبی اپنی محنت کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے غلط کہا
کہ امتی نبی کی اتباع میں عمل کرتے کرتے اتنا اعمال میں بلندی پہ چلا جاتا ہے کہ وہ نبوت کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اس سے تو معلوم یہ ہوا کہ نبوت انسان اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے اور یہ اللہ جس کو چاہے دے۔ تو یہ وہبی عہدہ ہے، وہبی منصب ہے، کسبی نہیں ہے کہ محنت سے کوئی حاصل کرے۔ تو اللہ خاص کرتے ہیں اپنی رحمت نبوت کے ساتھ من یشاء، جس کو چاہتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں، جس پہ چاہتے ہیں اپنا فضل